اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم
أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله. اب میں عباس علی صاحب سے گزارش کروں گا، آئے اپنا کلام. عباس علی بھیا دو منٹ میں کچھ نہیں ہوتا. أكبر 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 کا لہو شے کی
ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ زینب کا خون خاک زینب کا خون خاک شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اب میں مہندی صاحب سے گزارش کروں گا آئے مہندی صاحب ایک نعرہ صلوات بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلب 2-3 شعر کی زحمت ہے مطلب پیش خدمت ہے نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ کہ مودت کی نظر سے ایک نظر دیکھا ہے پانی میں کہ مودت کی نظر سے ایک نظر دیکھا ہے پانی میں قصیدہ حضرت عباس کا لکھا ہے پانی میں قصیدہ حضرت عباس کا لکھا ہے پانی میں بطور خاص شعر کہ بلاغت کی نظر سے حضرت عباس کو دیکھو بلاغت کی نظر سے حضرت عباس کو دیکھو لگے گا بائے بسم اللہ کا ایک نقطہ ہے پانی میں بلاغت کی نظر سے حضرت عباس کو دیکھو لگے گا بائے بسم اللہ کا ایک نقطہ ہے پانی میں اور شعر بطور خاص کہ تلاطم ہے
سپاہ القمہ میں شور ہے برپا، کہ تلاطم ہے سپاہ القمہ میں شور ہے برپا، علی کے شیر نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں۔ تلاطم ہے سپاہ القمہ میں شور ہے برپا، علی کے شیر نے پہلا قدم رکھا ہے پانی میں، اور چٹا کے دھول فوج شام کے ہر ایک سپاہی کو، چٹا کے دھول فوج شام کے ہر ایک سپاہی کو، پلا کے نیزے کا پانی جری اترا ہے پانی میں، پلا کے نیزے کا پانی جری اترا ہے پانی میں۔ آخری شعر، یہی تو نیل ہے، بطور خاص ملاحظہ کریں آخری شعر، یہی تو نیل ہے، یہی تو نیل ہے تشنا لبی کے اس تماچے کا، یہی تو نیل ہے تشنا لبی کے اس تماچے کا، سبھی کو رنگ جو نیلا نظر آتا ہے پانی میں۔ یہی تو نیل ہے تشنا لبی کے اس تماچے کا، سبھی کو رنگ جو نیلا نظر آتا ہے پانی میں، سبھی کو رنگ جو نیلا نظر آتا ہے پانی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں ناصر صاحب سے گزارش کروں گا اپنے کلام پر شکریہ۔ صدائے آتی تھی زہرا، کرن سے ہائے حسین، پڑا ہے خاک پر مقتل، مصر کٹائے حسین، خطا معاف جو حر کی امام نے کر دی، تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے، جری نے پائے حسین، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچی، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچی، ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین، منہ اپنا پھیر کے روئے وہ ظلم کے بانی، جب اپنے ہاتھوں پر اصغر قرآن ملائے حسین، گرے تھے نرغے آدم اس طرح سرور، تلاش کرتی تھیں زینب نظر نہ آئے حسین، زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا، تیرے خیام لعین
جب جلائے حسین فرس سے گر کے کیا سجدہ خدا قدیر چلا گلے پجو خنجر تو مسکرائے حسین پڑا ہے خاک پر زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پاپ نے 72 کہ زخم کھائے حسین جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا. میں جناب سے گزارش کروں گا مجلس کو خطاب فرمائیں. جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا درد گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تشریف. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاطم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قرآن مجید کے یہ الفاظ قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ اعراف آیت کا نشان 179. ان الفاظ کے ذریعے سے
یہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جناتوں کی اکثریت کو، انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈالا. وہ جہنمی ہیں. کیوں جہنمی ہیں؟ اب اس کا ریزن بتایا گیا. ریزن اس کا کیا بتایا گیا؟ لہم قلوب، دل ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے. لہم اعین، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. لہم اذان، کان ہیں لیکن سنتے نہیں. پھر خالق نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مثل ہیں. بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، حالانکہ یہ سب کے سب خود غافل ہیں. یہ ایک ایک لفظ کا میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اگر آپ غور کیجئے، پروردگار عالم نے قرآن کریم اس کے ساتھ ایک ہادی کا بھی انتظام کیا. ہادی جو ہدایت کرے، جو حق ہدایت رکھتا ہو. جب بھی دیکھیے کوئی بات سامنے آئے گی تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حمایت میں اور ایک مخالفت میں. جیسے ہی حق کی ہدایت کرنے والے سامنے آئے، ویسے ہی وہ بھی اٹھ گئے جو خود ہدایت کے محتاج تھے. وہ بھی اٹھ گئے جو ہدایت کے خود محتاج تھے. جب حق کے ہدایت کرنے والوں نے چاہا کہ ہم ہدایت کریں تو وہ محتاج ہدایت خود سامنے آ گئے. اب آپ بتائیے کہ محتاج سے ہدایت لیجیے گا؟ بھئی کون ہدایت کرے گا؟ وہ جو خود محتاج ہدایت ہے، یا جو حق کی ہدایت کر رہا اس سے ہدایت لی جائے گی؟ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آسان جملوں میں کہہ دوں. اسی لیے مولا نے خود بھی کہہ دیا اور جو ہدایت کا محتاج تھا اس سے بھی کہلوا دیا. کس انداز سے کہا سلونی سلونی، ہم سے پوچھو، ہم ہدایت کرنے والے. اور جو ہدایت کا خود محتاج تھا اس سے بھی کہلوا دیا لولا کا علیون. اس سے بھی کہلوا دیا. دیکھیے یہی نظام الہی ہے. چونکہ ہدایت کا مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید کا 92 نمبر سورہ لیل، اس کی آیت جا کر دیکھیے گا 12 نمبر. ان علینا للہدی، خالق کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. یعنی پروردگار عالم اس کتاب میں جس کو تم کافی کہتے ہو اس میں کہہ رہا ہے کہ ہادی ہم بنائیں گے. یعنی ہادی وہ بناتا ہے، تم کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور جب یہ مسئلہ سامنے آیا، پھر دیکھیے بھائی دو لوگ جو میں نے ابھی کہا تھا نا، ایک حمایت میں اور ایک مخالفت میں. اس سے بہتر آپ کو مثال نہیں ملے گی. جناب آدم اور ابلیس ایک ہی وقت میں دونوں آپ کو دکھے جا رہے ہیں. ایک ہی وقت میں دونوں آپ کے سامنے، جناب آدم بھی آپ کے سامنے اور ابلیس بھی. اور جب ابلیس اس کو اللہ نے کہا بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہتا کیا ہے؟ وہ توجہ کیجئے گا، دیکھیے. کہنے لگا پروردگار ہمیں اس آدم کے سجنے سے مستثنا کر دے، پوری زمین پہ تجھے سجدے کروں گا.
زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا، یہ والا سجدہ نہ کروا مجھ سے، پوری زمین کو بھر دوں گا تیرے سجدے سے، یہ سجدہ مجھ سے نہ کروا۔ خالق نے کیا کہا؟ خالق نے کہا عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو۔ اور کیا؟ عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے۔ میں یاد رکھیے کہ کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو ریلیٹ کر رہا ہوں۔ کل میں نے کیا کہا تھا کہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو جھکا دینا یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان لانا ہے اللہ پر، کتاب پر، ملائکہ پر اور نبی پر۔ اس کے لیے حکم دیا گیا۔ وہی بات آج بھی آ گئی۔ کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے عبادت وہ نہیں ہے جو تم چاہو، عبادت وہ ہے جو ہم چاہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ بات آپ تک پہنچی؟ اللہ نے بتلایا کہ تم کو اپنی مرضی پہ نہیں چلنا ہے، ہماری مرضی پہ چلنا ہے۔ اب ہم جس کو بھیجیں گے تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کہے کہ اپنی مرضی پہ نہیں جانا۔ اور بس ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ بات دونوں سے منطبق ہو جائے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی پہ ابلیس چلا، لعنتی بنا یا نہیں بنا؟ بھئی اپنی مرضی پہ چلا تو وہ لعنتی بنا۔ تو اب دنیا سمجھ لے اگر اللہ کی اور رسول کی مرضی چھوڑ کر کوئی اپنی مرضی پہ چلے گا تو وہ لعنتی ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب ایک مرحلہ ہے آپ کے سامنے، یہ ایک مسئلہ ہے اور جس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اب جب یہاں پر ذکر ہو گیا ہے تو شفائے قاضی ایاز کتاب کا حوالہ سمجھ گئے؟ یہ بہت جید اہل سنت کے عالم اور بہت معتبر ہے۔ انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا تو جناب آدم جو ہیں پریشان تھے کہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو ایک دن جناب آدم نے بارگاہ الہی میں آواز بلند کی، پروردگارا تجھے محمد کا واسطہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ روایت ہے، دیکھیے ہماری کتاب میں نہیں ہے، حوالہ آپ کو بتا دیا، نام بھی بتا دیا آپ کو۔ پروردگارا محمد کا واسطہ کہ ہمیں بخش دے۔ جیسے ہی یہ کہا ندائے قدرت آئی، اے آدم تم کو کیسے پتا چلا محمد کا؟ تمہیں محمد کے کیسے پتا؟ تو آدم نے آواز دی، پروردگارا جب میں نے عرش الہی پہ نگاہ کی تھی تو تیرے نام کے بعد محمد کا نام لکھا تھا، تیرے نام کے بعد محمد کا نام لکھا تھا، لہذا میں سمجھ گیا کہ کائنات میں اگر تیرے بعد کوئی افضل ہے تو فقط اور فقط محمد ہیں۔ ایسے صلوات پڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ ابھی بہت توجہ کیجئے گا۔ تو آدم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے نام کے بعد محمد لکھا ہوا تھا؟ اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ افضل ہے، محمد افضل ہے۔ اب جب یہاں تک بات آپ کی آ گئی ہے تو اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آدم تمہارے بھی دادا، آدم ہمارے بھی دادا، تمہارے بھی آدم ہمارے بھی آدم۔
آدم نے ایک استدلال کیا، آدم نے ایک استدلال کیا. وہ استدلال کیا کیا؟ وہ استدلال یہ کیا کہ اللہ کے بعد جو دوسرا نام تھا وہ سب سے افضل نام تھا. وہ سب سے افضل نام ہے اللہ کے بعد جو نام ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے بعد جو نام محمد کا ہے وہ افضل ترین نام ہے، محمد افضل ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جاؤ سارے علماء کے سروں پر قرآن لکھ رکھو اور ان سے قسم کھلواؤ کہ جب وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو پھر کیا آگے لکھا تھا؟ اس کے آگے کیا لکھا تھا؟ تو انہوں نے خود شفاء قاضی عیاض نے لکھا کہ پہلے اللہ کا نام تھا، اس کے بعد محمد کا نام تھا، اس کے بعد علی کا نام لکھا ہوا تھا. اس کے بعد کس کا نام لکھا تھا؟ اس کے بعد مولا کائنات کا نام لکھا تھا. پورا کلمہ لکھا ہوا تھا. نہیں آپ کی سمجھ میں آیا؟ اب کوئی نہیں کہتا کہ بھیا یہ 3 کلمے کیوں ہیں، یہ تو بدعت ہیں، کلمہ تو 2 ہی ہونا چاہیے تھا. اور اب ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، میں نے بھی کہا نا کہ آدم بھی تمہارے بھی دادا میرے بھی دادا ہے، دونوں کے ہیں. اچھا اب جبریل آ گئے. ابھی ایک حصہ رہ گیا، دیکھیے جبریل آئے اور جبریل آئے آدم کے پاس اور کہنے لگے آدم ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. پورا قاضی شفاء عیاض نے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. کہا بولو جبریل. کہا تم ایسے دعا کرو. کیسے دعا کرو؟ کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلی بحق فاطمہ فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق القدیم بحق الحسین بحق قدیم الاحسان وبحق وتب علی انت تواب الرحیم. پہلے پورے پنجتن کا حوالہ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلی بحق فاطمہ فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وقدیم الاحسان. پھر اس کے بعد تب علی انت تواب الرحیم. یہ کہا ایسے مانگو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. کچھ پتا چلا ارے جب تمہارے دادا کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہ ہوئی. دیکھیے یہ تو دادا کی بات بتا دی میں نے کہ ان کی توبہ بغیر قبول نہیں ہوئی. اب یہاں پر ایک جملہ اور آپ سے کہتا چلوں، بات کو آگے بڑھا دوں گا. سچ بتائیے اگر پیغمبر دعا کریں گے تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. سب لوگ کہہ رہے کرتا نہیں لا رہے ہوگی. تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مباہلے میں کیوں لے کے گئے سب کو کہ ہم دعا کریں گے تم لوگ آمین کہنا. بھئی جب اللہ کے نبی کے کہنے سے سب ہو جاتا تو پھر ان سب کو کیوں لے گئے؟ محمد تم بھی چلو، علی تم بھی چلو، حسن تم بھی چلو، حسین تم بھی چلو. کیوں لے کے گئے؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہاں نبی کی آدم کی توبہ ان کے بغیر قبول نہیں ہوئی اور یہاں پر اللہ کی الوہیت بغیر اہل بیت کے ثابت نہیں ہوئی. بس 2 جملوں میں پورا واقعہ اپنی بات کو ثابت پروف کرنے کے لیے قرآن سے. دیکھیے ایسا ہے کہ جب یہ قل تعالوا نادو یہ والی آیت آپ پڑھیں گے نا تو یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے سے سٹارٹ ہوئی ہے. 3 دن تک پیغمبر اسلام قرآن لے جا کے سمجھاتے رہے. بہت توجہ کیجئے گا. قرآن لے جا کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے عیسیٰ نہیں ہیں، عیسیٰ جو ہیں وہ نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. 3 دن تک کانٹینیو بتایا گیا ان کو، نصاران کو، کہ اللہ، انہوں نے کہا صاحب عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں.
تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ عیسیٰ کے تو باپ نہیں ہیں، آدم کے تو نہ ابا تھے نہ اماں تھے، تو ان کے لیے کیا تمہیں کہنا ہے؟ سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہیں مانے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ یعنی کتاب الوہیت خدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی۔ الوہیت جب تک آل محمد نہ گئے، اب مسلمانوں تم نعرہ بلند کرتے رہو ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ جب الوہیت کے ثابت کے لیے کافی نہ ہوئی تو تمہارے دین و شریعت کے لیے کیسے کافی؟ صرف اور صرف یہ بغض ہے، یہ بغض ہے آل محمد سے، اہل بیت سے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا عظمت کو سمجھے اس کے لیے ضروری ہے فکر ہونا، اس کے لیے عقل ہونا ضروری ہے۔ تم کیا سمجھتے رہے بہلول کو؟ دیوانہ، اس کی عقل تھی، وہ کتنا بڑا دانا تھا۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد۔ اگر آپ لوگ آگے آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے آگے، بعد میں آئیں گے، آئیے اور آ جائیے اور آ جائیے۔ دیکھیے بہلول دانا، ان کا واقعہ بہت قسم خدا کی، کیا انداز تھا ان کا تبلیغ کرنے کا اور دشمن کو دھول چٹانے کا۔ اب دیکھیے گا، رسول کی رحلت کے 70 سال بعد، میں نے بتا دیا تھا، دیکھیے سب کو آپ لوگ بتاتا رہتا ہوں میں سب کچھ، 70 سال بعد کون پیدا ہوا تھا؟ ابو حنیفہ، ٹھیک ہے۔ یہ آئے مدینے میں، انہوں نے علم حاصل کیا امام جعفر صادق کے سامنے۔ وہاں انہوں نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد یہ پلٹے۔ جب پلٹے یہ تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ان کی 3 چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، قسم خدا کی۔ در آل محبت سے وابستگی کا نتیجہ دیکھیے گا، اس سے زیادہ زندہ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ کہا 3 چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ امام فرماتے ہیں کہ ابلیس جہنم میں جائے گا، ابلیس جہنم میں جائے گا، تو جہنم میں کیا ہے؟ آگ۔ ابلیس کہے سے بنا ہے؟ آگ سے۔ تو آگ کو جلائے گی کیسے؟ آگ کو جلائے گی کیسے؟ کہا ایک یہ میری چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد کہنے دوسری بات ہماری یہ ہے کہ جو کچھ اگر ہوتی ہے چیز وہ دکھتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ دکھتی ہے، تو اگر اللہ ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ دوسرا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد تیسری بات ہے، چونکہ ان کے کیا یہ ہے مسلک میں کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ انسان نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کرواتا ہے۔ انہوں نے ممبر پہ بہت توجہ کیجیے گا، دیکھیے یہ تینوں باتیں کہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابلیس جہنم میں جلے گا کیسے، اللہ ہے جو دکھتا کیوں نہیں ہے، اور
اگر اللہ ہے دکھتا نہیں ہے. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انسان اللہ کے قبضے میں ہے تو وہ مختار کیسے، بلکہ اللہ جو کچھ ہے وہ اللہ کرواتا ہے. ختم ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا بہلول دانا نے یہاں سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مار دیا. اب جو مٹی کا ڈھیلا پڑا تو جو وہ بیٹھے درس دے رہے تھے تو شاگرد دوڑے ان کے پیچھے، یہ آگے آگے اور شاگرد پیچھے پیچھے. اب بہرحال ان کو تو بھاگنے کی پریکٹس تھی نہیں، آخر میں پکڑ گئے. جب پکڑے گئے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہے کہ اس کو پہلے بلاؤ جس کا معاملہ ہے، تم لوگ بیچ میں نہیں آؤ. قسم خدا کی تم لوگ بیچ میں نہیں آؤ، اس کو بلاؤ جس کا معاملہ ہے، اور چلو عدالت میں قاضی کے سامنے. آئے قاضی کے سامنے. آنے کے بعد کیا ہوا؟ کہا صاحب انہوں نے مارا. کہا کاہے سے مارا؟ کہا مٹی کے ڈھیلے سے مارا. کہا مٹی کے ڈھیلے سے مارا. کہا میں نے نہیں مارا. کہنے لگے آپ نے مارا ہے، سب کے سامنے مارا. کہا اچھا میں نے مارا ہے تو بتاؤ تمہارے ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے درد ہو رہا ہے. کہا درد ہو رہا ہے تو دکھاؤ درد کہاں ہو رہا ہے. کہا درد ہم کو دکھاؤ. تو ایک دفعہ بولے کہ درد دکھایا نہیں جا سکتا، احساس کیا جا سکتا ہے. تو بولے اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، احساس کیا جا سکتا ہے. کا درد احساس کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہا یہ بتاؤ ڈھیلا کاہے کا تھا؟ کہنے مٹی کا. کہا تم کاہے کے؟ کہا مٹی کے. تو کہا جب مٹی سے ٹکرائی تو پھر تمہارے اوپر تکلیف کیسے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہیں نے تو کہا تھا کہ آگ کو جلا کیسے سکتی ہے، تو مٹی کو مار کیسے سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد پوچھا بتاؤ کس نے مارا تھا؟ کس نے مارا تھا؟ کہا آپ نے مارا تھا. آپ نے مارا تھا. جیسے ہی کہا آپ نے مارا تھا، انہوں نے کہا میں نے کہاں مارا تھا، وہ تو اللہ نے پڑھوایا تھا تو میں نے مار دیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور بلند اور کیا آپ نے، یہ عظمت ہے ولایت کی، یہ وابستگی ہے در آل محمد سے. آپ دیکھیے ایک ایک مرحلے کے اوپر اور یقینی طور کے اوپر کہ جنہوں نے حسبنا کا دعویٰ کیا تھا. ایک مقام آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے علم کی کیا منزل تھی. دعویٰ سمجھ گئے؟ اچھا قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ ہے نا آیت یہ؟ اب آئیے اب سنیے ایک جملہ. ایسا ہے کہ مولا کائنات تشریف فرما تھی. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا علی مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں. یا علی مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں. مولا نے کہا استغفار کرو. بیٹھے رہے. پھر 2 دقیقے گزرے تھے. ایک شخص پھر آیا، کہنا یا علی ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ صبح کے کھانے کا ہے، نہ شام کا، نہ دوپہر کا، ہم بھوکے رہتے ہیں. کہا جاؤ استغفار کرو. پھر بیٹھ گئے مولا کائنات. تھوڑی دیر گزری تھی، پھر ایک شخص آیا،
اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی ہمارے اولاد نہیں ہے. مولا نے کہا استغفار کرو. اب جتنے بیٹھے تھے نا وہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا گناہ کیا تب بھی استغفار کرو. اس نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں دولت نہیں، کہا استغفار کرو. اس نے کہا اولاد نہیں، کہا استغفار کرو. پھر اس کے بعد ایک شخص آیا کہا یا علی ہمارا باغ سینچ ویچ کے اچھی فصل آئی تھی اس میں آگ لگ گئی. مولا نے کہا استغفار کرو. اس سے کہا استغفار کرو. پھر اس کے بعد بیٹھے رہے. اب یہ کھسپساہٹ چل رہی ہے سائیڈ میں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا کہا یا علی ہم نے اپنی بستی میں نہر کھودی تھی اور وہ نہر پوری سوکھ گئی ہے، کیا کریں؟ کہا جاؤ استغفار کرو. ایک ایک لفظ ہے آپ لوگوں کو بھی پڑھوا دوں گا. فرمان صاحب کا جو قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے نا اس کو کھولیے گا. ابھی ریفرنس بھی دیتا ہوں. اب یہ لوگ سب پریشان، یہ کیا بات ہے؟ ایک دفعہ سب متوجہ ہوئے علی سے. یا علی یہ بتائیے آپ نے یہ کیا کہا؟ اس نے آ کے کہا میں بیمار ہوں. اس نے آپ نے کہا گناہ ہو گئے، آپ نے کہا استغفار کرو. اس نے کہا پیسہ نہیں کھانے کے لیے، کہا استغفار کرو. اس نے کہا اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو. اس نے کہا کہ ہمارا باغ جل گیا، آپ نے کہا استغفار کرو. اس نے کہا میری نہر سوکھ گئی، آپ نے کہا استغفار کرو. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کہا؟ کہ سب تو قرآن میں ہے نا. نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن میں ہے، سب قرآن میں. کہاں قرآن میں؟ بتلاؤں آپ کو. جائیے گا 71 نمبر سورہ کھولیے گا. 71 نمبر سورہ کھولیے گا. سورہ نوح اس کا نام ہے. 10 آیت 11 آیت 12 ان تینوں آیتوں کو پڑھیے گا اور اس کے نیچے ترجمے کو پڑھیے گا اور پھر جو جو لفظ میں نے استعمال کیے سائیڈ میں یہ پورے الفاظ آپ کو ملیں گے. سائیڈ میں لکھا ہے، ایک ایک لفظ ملے گا جو میں نے بیان کیا ہے. اب مولا کہتے تم پوچھتے ہو قرآن میں کیا دیکھو قرآن میں یہ آیت کا ریفرنس بھی آپ کو دیا، کیا دیکھو قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے کہ تم استغفار کرو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں باغ دے گا اور تمہیں نہریں بنا کر دے گا. اب مولا فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ پہلے سے موجود ہے لیکن تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حسبنا کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے تالے کھل کر آ رہے ہیں جو دعویٰ ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کی عظمت ہے اور اسی لیے ولایت کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی ولایت کو نہیں سمجھتا ہے اور فقط یہ مولا کائنات سے نہیں بلکہ سب میں آئیے، ہر منزل کے اوپر آ کر دیکھیے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ میں خلاصہ بیان کروں گا، اس کا واقعہ پورا جو ہے لفظ بلفظ نہیں ہے. امام بیٹھے ہوئے تھے، ایک کھجور کا پیڑ لگا ہوا تھا. کھجور کا پیڑ میں سوکھا ہوا تھا. امام نے اس کھجور کے پیڑ سے کہا کہ ایک کھجور کے پیڑ جو تیرے اندر لوگوں کی غذا ہے، رزق ہے، اس کو ان کو دے دے. یہ ولایت ہے، دیکھیے دے دے. ایک دفعہ کھجور کے پیڑ کو دیکھا، بہترین کھجور کے خوشے کھجوریں لگی ہوئی ہیں. جب کھجوریں لگ گئیں تو پھر کہا کہ آگے بڑھ جا، یہ لوگ جو ہیں توڑ کے کھا لیں. درخت جھکا، سب نے توڑ کے کھجوریں کھائیں، سب نے توڑ کر کھجوریں کھا لیں. اور کیا آپ نے؟ اب اس کے بعد
سب کھا رہے تھے، ہم نے تعریفیں کی کہ یا اپنا رسول اللہ ایسی کھجوریں کھائیں گے. اتنے میں ایک شخص آ گیا، وہ بدو عرب تھا، کہنے لگا کہ جادو دکھا رہے ہیں آپ، جادو دکھا رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جادو نہیں دکھاتے ہیں، جادو نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور خالق ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ تمہارے سامنے آتا ہے. اب جملہ سنیے گا جو آپ کو محسوس کرنے کے لیے کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھ کو کتا بنا دوں. بہت ڈھونڈنے کے بعد واقعہ ملا یہ کتے والا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں میں، یہ معلوم ہے آپ کو. کہا کہ کتا بنا دوں، اس کی مت ماری گئی تھی، کہنے لگا بنا دیجئے. بس جیسے ہی آگے بڑھا وہ کتا بن گیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یاد رکھو ولایت سے جو ٹکراتا ہے وہ کتا بنتا ہے. یہ عظمت ولایت ہے، غور کیا آپ نے. اور اس کے بعد میں آپ سے بتاؤں، پھر اس کے بعد وہ گیا، امام نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ جاؤ ذرا سا بتاؤ اس کا حال کیا ہوا. کہا یہ آگے جا رہا ہے. بستی میں پہنچا، بستی کے بعد گھر کی طرف بڑھا. لڑکوں نے دیکھا، جیسے ہی لڑکوں نے دیکھا سب نے نکالی لاٹھیاں. ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، نکالی لاٹھیاں اور وہ چلی لاٹھی تو بھی پوچھئے کہ خوب مارا اس کو. پھر گھر کے اندر پہنچا، پھر مارا گیا. پھر اس کے بعد نکلا، اب یہ روتا ہوا آیا کہ اے ہم کو معاف کر دیجئے. زمین میں لوٹنے لگا. امام نے دعا کی، وہ انسان بن گیا. آپ کی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کتنا پٹا تھا. بس یاد رکھو وہ امام کا زمانہ تھا تو لاٹھی سے پٹا، اب غیب کا زمانہ ہے تو لعنت سے پٹتا ہے. اور کیا آپ نے سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 نمبر سورہ، جا کر کھول کے دیکھیے گا. جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے شاید 43 نمبر آیت ہے. داعین الی اللہ باذنہ. اے محمد تم کو پوری پرمیشن دے دی گئی، پوری اجازت دے دی گئی، اب جو دل چاہے کرو. عیسیٰ کا مقام یہ تھا جب بھی کوئی کام کرنا ہوا اللہ اجازت دے دے، اللہ اجازت دے دے، اللہ اجازت دے دے. وہ عیسیٰ تھے، یہ فقر عیسیٰ تھے کہ پرمیشن ٹوٹلی تمہارے پاس ہے، اب تمہارا دل ہے. دل چاہے چاند کو توڑو، سورج کو پلٹاؤ، انگریزوں سے اگواؤ، درختوں کو چلاؤ، کسی کو بٹھاؤ، کسی کو اٹھاؤ. اور کیا آپ نے، یہ ولایت کی عظمت ہے. یہاں پرمیشن کی ٹوٹل دے دی گئی ہے، ٹوٹل پرمیشن ہے. داعین اللہ باذنہ. بار بار نہیں پوچھنا ہے تم کو، اب تمہارے پاس پاور ہے. جب دل چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کرو، جب دل چاہے سورج کو پلٹا لو، جب دل چاہے تارے کو اتار لو، جب دل چاہے درختوں کو چلا لو، جب دل چاہے انگریزوں سے کلمہ پڑھوا لو، اور جب دل چاہے جس کا دل چاہے اس کو بٹھا لو، اور جو تم کو نظر آئے اس کو اٹھا دو. اب جب یہاں تک آ گیا ہوں
تو 2 جملے اور کہنے لے دیجئے، کیونکہ اٹھنے اٹھانے کی بات چل رہی ہے، تو اٹھنے اٹھانے میں ایک واقعہ ہے اور اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں قرآن کے حوالے سے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جو ہے سبھی طرح کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ جو رئیس ہوتا ہے وہ اپنے دولت کے نشے میں چور رہتا ہے، تو سب پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے اور ہر طرح کے لوگ تھے، غریب بھی آتے تھے، رئیس بھی آتے تھے۔ ایک دن ایک رئیس بیٹھا ہوا تھا، تاجر بہت بڑا، اس کے پاس غریب آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی غریب آ کے بیٹھا، بالکل دیکھیے ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ رئیس نے جلدی سے سمیٹے کپڑے اپنے۔ پیغمبر نے دیکھا رحمت للعالمین کے چہرے پر آثار، کہا یہ بتاؤ کیا اس کے دامن مل جانے سے تمہاری امیری اس کے اندر جا رہی تھی یا اس کی غریبی تمہارے اندر آ رہی تھی؟ اب رئیس ناگوار گزر گیا، یہ کیا کہہ دیا، اٹھا چلا گیا۔ میٹنگ کی اس نے، آج اللہ کے رسول نے جو ہے ہم تاجروں کی بے عزتی کر دی، ہم تاجروں کی بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی۔ کہ کیا ہوا؟ پورا واقعہ بتایا، کافی کیا کیا جائے۔ کہا ایسا کرتے ہیں، رسول سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ٹائم فکس کر دیجئے امیروں کے لیے اور ایک ٹائم فکس کر دیجئے غریبوں کے لیے۔ اور کیا ایک امیروں کے لیے ٹائم فکس ہو جائے، ایک غریبوں کے لیے۔ امیروں کے ٹائم میں، اب جملہ سنیے گا جو میں نے اٹھانے والی بات کی، امیروں کے ٹائم میں غریب ہو تو اس کو اٹھا دیجئے اور غریبوں کے ٹائم میں امیر ہو تو اس کو اٹھا دیجئے۔ جیسے ہی اٹھنے اٹھانے کی بات آئی، فوراً جبریل آ گئے، محمد اپنے پاس سے کسی مسلمان کو نہ اٹھانا۔ اب اتنا کم فہم ہے آپ، یہ میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ محمد اپنے پاس سے کسی مسلمان کو نہیں اٹھانا۔ اس کا مطلب محمد اب جس کو اٹھائیں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ بھائی یاد رکھو، میں کہنا ہی چاہتا ہوں، اسلام پہلے ثابت کرو، صحابیت بعد میں بات ہوگی۔ جملے تو سن لیجئے گا، وہ کون شیعہ ہے جو صحابی کی توہین کرتا ہے؟ کون شیعہ ہے جو صحابی کی توہین کرتا ہے؟ میں اس شیعہ کو سمجھتا ہوں وہ کتا سور بے غیرت ہے، جو صحابی کی توہین کرے۔ اگر شیعہ بھی ہو تو صحابی کی توہین کرنے والا کتا ہے، سور ہے، بے غیرت ہے، لعنتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کوئی غلط کو صحابی کہے تو وہ بھی بے غیرت ہے، وہ بھی کتا ہے، وہ بھی لعنتی ہے۔ تو صحابی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے، صحابی کا مرتبہ کیا ہے۔ یاد رکھو، پہلے تم اسلام ثابت کرو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں، ایک جملہ اور کہتا چلوں، کیا بتاؤں، وہ جملوں پہ جملے چلے آ رہے، دیکھیے ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ دو کہتے ہیں نا کہ بتائیے فلانے صحابی نے نماز نہیں پڑھی، فلانے صحابی نے رسول کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، فلانے صحابی کے رسول کے جنازے کی نماز۔ کہتے ہیں آپ لوگ، کبھی کبھی بھولے سے کہہ دیتے ہیں، کہتے نہیں کہتے کہ فلاں صحابی نے نماز نہیں پڑھی، فلاں صحابی نے نماز پڑھی۔ یاد رکھو، صحابی نے نماز پڑھی تھی، منافق نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور کیا آپ نے عظمت ہے، جو نماز نہ پڑھے 2 رکعت کا مولوی اگر مر جاتا ہے تو اس کی سب لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جو کائنات کا نبی دنیا سے چلا جائے، کلمہ پڑھنے والے میت کو چھوڑ دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ یہ نفاق ہے، نفاق، یہ عظمت ولایت ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھو کہ جب دین کی بات آئے گی
اور دین کی بات کی جائے گی تو دین کہاں ہے؟ ہم کو بتاؤ، بتائیے آپ۔ 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ جب مدینے میں، بہت توجہ کیجئے گا، جب مدینے میں حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا، بیعت کا سوال کیا گیا نا، تو وہاں سقیفہ والے بھی موجود تھے، شورا والے بھی موجود تھے، اجماع والے بھی موجود تھے، سب موجود تھے۔ اب آئیے ایک جملہ کہتا چلوں آپ سے، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں 2 جملوں کی، بات بہت قیمتی ہے، آپ کے ذہنوں میں اتار دینا ہے۔ آ گئی میرے ذہن میں بات کہتے چلوں۔ یہ بتائیے کہ اگر میری کسی پراپرٹی جو ہے، سمجھ گئے، اس کے اوپر کوئی دعویٰ کرے کہ صاحب یہ میری جائیداد ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ میری ہے، تو آپ میری سمرتھن حمایت تو کریں گے، لیکن کورٹ میں تو نہیں جائیں گے نا۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے، آپ کورٹ میں مقدمہ نہیں کیجئے گا، میری حمایت کیجئے گا کہ بھئی ہاں یہ ان کی ہے، ان کی ہے۔ مقدمہ لڑنے کون جائے گا؟ مقدمہ لڑنے کون جائے گا بتائیے جلدی سے؟ وارث جاتا ہے، کیس وارث لڑتا ہے عدالت میں۔ حمایتی اگرچہ سب ہوتے، لیکن کیس وارث لڑتا ہے۔ بس یاد رکھو، جب سوال بیعت ہوا تو سقیفہ والے بھی تھے، شورا والے بھی تھے، اجماع والے بھی تھے، غدیر والے بھی تھے۔ جو وارث تھے وہ کیس لڑنے کے لیے آئے۔ اس کا مطلب سقیفہ، شورا، اجماع سب غلط ہے، غدیر حق ہے۔ عزاداروں، بس گفتگو میں نے ختم کر دی، چونکہ معاملہ وراثت کا تھا، وارث دین تھے، شریعت تھے، تو اب سب کچھ، اب اگر سکینہ کے گوشواروں کی بات آئے گی تو وہ بھی دیے جائیں گے، اگر زینب کی چادر کی بات آئے گی تو وہ بھی دے دی جائے گی۔ عزاداران امام مظلوم، آج 6 محرم ہے۔ ایک شخص، آپ برابر سنتے ہیں کہ اکثر لوگ آتے تھے مدینے میں، میں 2-4 جملے کہنا چاہ رہا ہوں، بیویوں تم ذرا سا سننا، ماؤں سے میں مخاطب ہوں، خاص مائیں توجہ کریں۔ مدینے میں اکثر لوگ آتے تھے جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے، جناب علی اکبر کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے روز، آج کہاں سے آئے، آج فلانے جگہ سے، آج فلانے آئے۔ یہ ان ماؤں سے پوچھنا کہ جب اندر یہ میسج جاتا تھا کہ لیلا سے کہہ دو اکبر کے زیارت کے لیے دمشق سے لوگ آئے ہیں، یا مکے سے لوگ آئے ہیں، یا بصرے سے لوگ آئے ہیں، لیلا پہ کیا خوشی ہوتی ہوگی، پروردگار اتنا اچھا بیٹا کہ دور دور سے ہر ماں کا سینہ کشادہ ہوتا ہوگا کہ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا مظلوم کربلا سے زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حسین نے بلایا علی اکبر کو، جناب علی اکبر تشریف لائے اور لانے کے بعد اس نے زیارت کی۔ ایک دفعہ اس عرابی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا میرے مولا کا کیا ہے، کہا دعا کر دیجئے اللہ ایک ایسا بیٹا ہم کو دے دے۔ اللہ ایک ایسا بیٹا ہم کو دے دے۔ کہا کہ ایسا بیٹے کی دعا نہ کرو تم، کہا ایسے بیٹے کی دعا نہ کرو تم،
وہ کہنے لگا مولا کیوں نہ کریں؟ کہ یہ بتاؤ، عزادارو جملہ سنیے گا، کہ یہ بتاؤ اگر ایسا بیٹا اللہ نے دیا اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہ ایسا نہ کہیے اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے، میری آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے۔ بس حسین تڑپ گئے، کبھی ایسے بیٹے کی دعا نہ کرو، یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں سینے میں برچی۔ عزاداروں بہت تیزی سے رونے کے دن ختم ہو رہے ہیں، رونے میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ میں روز اسی لیے صبح یاد دلا دیتا ہوں آپ کو کہ رونے میں بغض نہ ہو۔ عزاداران امام مظلوم شہزادے علی اکبر، شہزادے علی اکبر کیا عالم تھا، سچ بتاؤ۔ دور دور سے جس کو لوگ دیکھنے آتے ہو وہ اپنی پھوپھی کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنے باپ کے لیے کیا ہوگا، وہ اپنی بہن کے لیے کیا ہوگا، کتنا عزیز ہوگا۔ رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں سب رسول کی شبیہ۔ جناب علی اکبر، اللہ اکبر، یہ عظمت ہے جناب علی اکبر۔ ایک مرحلہ تھا جب شب عاشور سب بات کر رہے تھے اور فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی، فوجوں پہ فوجیں روز آ رہی ہیں، اب آ رہی تھی تو مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن قین سب باتیں کر رہے تھے کہ یہ مظلوم کربلا کا سر لینے کے لیے آ رہی ہے۔ کوئی لفظ نہیں ہے، اشارہ ہے، صرف ایک اشارہ ہے۔ جناب عباس بھی موجود تھے، شہزادے علی اکبر بھی موجود تھے۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ یہ آقا کا سر لینے کے لیے آ رہے ہیں، عزاداروں مقتل میں یہی جملہ ملتا ہے کہ اب علی اکبر نے عباس کا چہرہ دیکھا، عباس نے علی اکبر کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، لیکن اس راوی نے لکھا جیسے نگاہوں میں کہہ رہے ہیں کہ اے چچا اتنے سے لوگوں کی کیا بساط جو میرے بابا کا سر لے۔ ارے چچا ایک طرف آپ رہیے گا، ایک طرف میں رہوں گا، سب کو واصل جہنم پہنچاؤ۔ دو تین جملے ضمنی ہیں۔ جناب علی اکبر، جناب عباس سب کو سکھاتے تھے، فنون جنگ سب کو سکھاتے تھے۔ جناب قاسم کو بھی سکھایا، جناب اونو محمد کو، سب کو جناب عباس فنون جنگ سکھاتے تھے۔ عزادارو ایک دن بیویوں نے یہ تمنا کی کہ ہم ذرا سا دیکھیں عباس کیسے سکھاتے ہیں فنون جنگ۔ پردہ ڈالا گیا بیچ میں، ایک طرف عباس تھے، ادھر سب نوجوان تھے، جناب علی اکبر، جناب قاسم، اونو محمد سکھا رہے تھے اور ایک طرف بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ عزادارو مکاتب میں ملتا کیا ہے کہ عباس علی اکبر کو فنون جنگ سکھاتے سکھاتے ایک دفعہ عباس نے وار کیا اور علی اکبر کے سینے پہ تلوار لا کے روکا۔ جیسے ہی زینب یہ منظر دیکھا ایک دفعہ چیخ نکل گئی، ہائے میرا بیٹا۔ عزادارو تم نے نہیں تصور کیا، اے میری زینب، ارے عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے، سینے تک نہ جائے گی، لیکن ہائے زینب جب کربلا میں دے گا۔ جزاکم اللہ۔ رونے میں بخل نہیں کیجئے، بہت اطمینان سے مجلس پڑھوں گا، بہت وقت ہے ابھی، مصائب میں کوئی کمی نہیں، رونے میں کوئی کمی نہیں۔ عزاداران امام مظلوم، اب جناب علی اکبر شب عاشور، جناب لیلہ کے دل کا حال سنو۔ جناب لیلہ اپنے زانو پہ، سچ بتاؤ جناب لیلہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہمیں تو اس کے پیشانی پہ سہرا باندھنا تھا نا، 18 برس کا میرا بیٹا ہو گیا، سہرا نہ باندھا۔ اکبر کی زلفوں میں ہاتھ ہے، صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں رسول کی شبیہ، زیارت میں مشغول ہے۔ اے علی اکبر مجھے اپنی دادی کے سامنے سرخرو کر دینا۔ اے علی اکبر تو میرے تعلق کو جانتا ہے نا،
مجھے شہزادی کے سامنے سرخرو کر دینا۔ صبح نمودار ہوئی، اصحاب کا سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد اب وہ وقت آیا کہ جب جناب علی اکبر تشریف لاتے ہیں۔ عزاداروں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں مظلوم کربلا کی غربت کا اور محبت کا اندازہ آپ کیجئے گا۔ امام تھے، سب کو بھیج رہے تھے، لیکن بیٹا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا کہ جو رفتار و گفتار و سیرت و صورت میں رسول کی شبیہ ہو، کتنا محبوب ہوگا۔ اب عزاداران امام جناب امام حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، کہا بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھ کو مرنے کی اجازت۔ عزادارو تم بتاؤ، حسین کہے نہیں دوں گا، نہیں۔ اب حسین نے کیا، اے بیٹا تم تو میرے نانا کی صورت ہو، میرے نانا کی سیرت ہو۔ اے بیٹا علی اکبر، جب نانا کے دیدار کا شوق ہوتا تھا تو تم کو دیکھ لیتا تھا۔ اب بات کو روکا، کہا مجھ سے زیادہ حق تمہاری پھوپھی جناب زینب کا ہے، جاؤ پھوپھی کے پاس، ان سے اجازت لو۔ آئے، سر کو جھکایا، ایک طرف ماں بیٹھی ہیں، ایک طرف جناب زینب کھڑی ہوئی ہیں، اجازت کیسے لے؟ عزادارو بڑا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے۔ جناب زینب وہ تھی کہ جو روز جناب علی اکبر کو ان کے گھر سے لے آتی تھی ولادت کے واسطے جناب زینب، اور جناب زینب کی آغوش میں جناب علی اکبر پلے ہیں، بہت چاہتی تھی، بہت چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی علی اکبر نے سر کو جھکایا، کہا پھوپھی اماں اب تو مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف حسین تھے، ایک طرف اپنی محبت تھی، ایک طرف ماں کی وصیت تھی۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر کو اجازت دے دی۔ علی اکبر اب جو خیمے سے نکلے، حسین نے دیکھا، علی اکبر نے کچھ نہ کہا، حسین نے کہہ دیا کہ بیٹا تمہارے چہرے کی بشاشت بتاتی یہ ہے کہ تم نے پھوپھی سے اجازت لے لی۔ مظلوم امام، مقاتل کے لفظ جملہ ہے یہ کہ اب جو علی اکبر کو اجازت دی، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا تیری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے، پروردگارا گواہ رہنا۔ علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، کس انداز سے سوار کیا؟ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، اب چاہتے ہی ہیں کہ اجازت مل گئی ہے، جلد سے جلد پہنچ کے بابا کے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیں، جلد سے جلد بابا کے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے اور ان کو واصل جہنم کیا جائے۔ علی اکبر، عزاداران امام مطلوب، دو چار جملے ہیں، آقا حسین کو آج دینا ہے نا پرسہ ان کے لال کا، عزادارو حسین کو پرسہ دے دینا ان کے بیٹے کا، بس محبت کا اندازہ دیکھ لو۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے، راوی لکھتا ہے کیا ہے، مقاتل میں ملتا ہے کیا ہے کہ ایک دفعہ علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی، کسی کے قدموں کی آواز آئی، کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، اب جو مڑ کے دیکھا عجب منظر تھا، بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے، یا علی، روئیے عزادارو، حسین اس کو رخصت کر رہے ہیں جو حسین کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسین، عزاداران امام مظلوم، حسین کو آتا ہوا دیکھا، علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا اور موڑنے کے بعد لے کے آئے جناب امام حسین، بابا آپ نے تو مجھ کو اجازت دے دی تھی، بابا آپ نے تو مجھ کو اجازت دی تھی۔ حسین نے ایک دفعہ آواز دی کہ علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ ابھی جملہ نہیں، اب جملہ سنو، میرے مولا کی غربت کا روتے رہو گے، میرے مولا کا، اے علی اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا، اے بیٹا علی اکبر، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔
मुड़ मुड़ के सूरत दिखाते रहना। अली अकबर मैदान में पहुंचे, रजस पढ़ा, पिसरे साथ ने एक आवाज दी। एक बहुत बड़ा पहलवान था तारिक, कहा जाओ इतनी दौलत देंगे, इसका सर लेके आओ। कहने लगा अपने हुकूमत ले रहे हो, मुझको दौलत दे रहे हो, कहा जाओ मोसुल की हुकूमत तुम्हें दी, इसका सर लेके आओ। बहुत बड़ा पहलवान था। आया, जनाब अली अकबर ने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जमीन में ढेर हो गया, सन्नाटा छा गया, पूरे मैदान में सन्नाटा छाया था करबला की। अली अकबर के एक वार ने सबकी सांसों को रुकवा दिया था। उसके बाद पिसरे साथ कहता है, कौन है जो इसका सर लेके आए? तारीख में मिलता है बकर इब्ने गानम एक पहलवान था जो बहुत ही बहादुर था। उससे कहा गया जाओ इसका सर लेके आओ। इधर जनाब लैला, जनाब ज़ैनब हुसैन के चेहरे को देख रही थी कि बच्चे की खैरियत चेहरा बताएगा। एक दफ़ा वो उधर मैदान में चला, इधर हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। लैला ने आवाज़ दी, आका मेरे बच्चे की खैर, आका मेरे बच्चे की खैर। इमाम हुसैन दर खीमा पे गए। लैला हमने नाना से सुना है। कहा क्या नाना से सुना? कहा आका नाना ने फरमाया था कि बेटे के हक़ में अगर माँ बालों को खोल कर दुआ करे तो कबूल हो जाती है। लैला खेमे के अंदर जाओ, अली अकबर के हक़ में दुआ करो, मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा है। अरे एक बहुत बड़ा बहादुर है। लैला आई, बाल खोले, यूसुफ से याकूब को मिलाने वाले, हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझसे मिला। हुसैन आए, लैला तुम्हारा बेटा कामयाब। जज़ाकुमुल्लाह। लैला की दुआ कबूल हुई। अली अकबर ने घोड़े को मोड़ा, आए बाबा की खिदमत में। बाबा बाबा प्यास की शिद्दत मुझे मारे देती है, ए बाबा एक कूजा पानी का मिल जाए। अज़ादारो तुम बताओ, क्या अली अकबर को नहीं मालूम था पानी खेमे में नहीं है? बस 2-4 मिनट मसाइब और अभी पढ़ूंगा। सच बताओ, अली अकबर को नहीं मालूम था कि खेमों में पानी नहीं है? फिर ये सवाल आब क्यों किया? सवाल आब क्यों किया? अज़ादारों, इमाम ने फरमाया कि मेरे दहन में अपनी ज़बान दे दो। अब जो दहन में ज़बान ली, सूखा हुआ धान था। अली अकबर ने अपनी ज़बान को बाहर निकाल लिया। कहा बाबा आपका मुंह तो हमसे ज़्यादा खुश्क है। उसके बाद हुसैन ने अंगूठी दे दी, कहा इसको अपने दहन में रखो, कौसर पे सैराब होना। अज़ादारों, वजह क्या थी? अली अकबर आए थे इस अंगूठी को लेने के लिए। ये नबी की अंगूठी थी। अरे सूरत में रसूल की छवि, सीरत में रसूल की छवि, रफ्तार में रसूल की छवि, गुफ्तार में रसूल की छवि, इस पर अभी मोहर नहीं लगी थी। आके अंगूठी ले ली, अब मुकम्मल नबी बन गए। अली अकबर पलटे और पलटने के बाद जंग करना शुरू की। दुश्मनों को वासिल जहन्नम कर रहे हैं। बड़ी शदीद जंग हो रही थी। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम ज़बरदस्त तरीके से जंग कर रहे थे। हाँ अज़ादारों, एक दफ़ा पिसरे साद ने हुक्म दिया, उधर से सनान 2000 का लेकर बड़ा लश्कर, इधर से नमीर लेके चला, किसी तरफ से 12000 का लश्कर। लाखों के लश्कर ने अली अकबर को घेर लिया, लेकिन शेर खुदा का पोता था, जंग कर रहा था, बड़ी बहादुरी से जंग चल रही थी। दुश्मनों को वासे, कभी मैमने पे हमला, कभी मैसरे पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला। अली अकबर दुश्मनों को वासिल जहन्नम पहुंचा रहे थे, लेकिन 3 दिन का भूखा प्यासा कब तक शहजादा जंग करता। एक जालिम ने ऐसे बर्छी मारी, अकबर के सीने में लग गई। बस अज़ादारो, 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 एक दफा रसूल के पास
ایک بدو عرب آیا ایک ناقے کا جھگڑا لیے ہوئے، یہ کہتا تھا ناقہ میرا ہے، یہ کہتا تھا ناقہ میرا ہے۔ ایک دفعہ جس کا ناقہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس ناقے کو ذبح کیجئے، اس ناقے کو ذبح کیجئے، اگر اس کے جگر میں 2 سوراخ نکل جائیں تو میرا ہوگا۔ رسول نے کہا اس کو ذبح کیا جائے، ناقہ ذبح ہوا۔ جب ناقہ ذبح ہو گیا جگر میں 2 سوراخ نکلے۔ رسول نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جگر میں 2 سوراخ یہ تم کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے سنا یہ ہے آپ سے کہ اگر کسی کا بیٹا اس کے سامنے ذبح کیا جائے تو جگر میں سوراخ ہو جاتا۔ جگر میں سوراخ ہو جاتا۔ اے عزادارو، علی اکبر زمین کی طرف آئے۔ بس علی اکبر، حسین چلے، یا علی یا علی یا علی یا علی، اے میرے مولا کس علی کو بلا رہے؟ نجف کے علی کو بلا رہے، یہ کربلا کے علی کو۔ ارے بوڑھے کا بوڑھا باپ، جوان کا لاشا، اے کائنات کے مشکل کشا آئے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، ابھی شبی آئے گی، علی اکبر کا ماتم کر لیجئے گا 2 دقیقے، حسین کو پرسا دیجئے گا۔ حسین آئے، علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ علی اکبر، حسین نے دیکھا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا سینے میں برچھی لگ گئی تھی، بس ہمت نہیں، ہمت اب نہیں ہے، سینے میں برچھی لگ گئی تھی۔ کہا پھر؟ کہا برچھی نکال دی، انی رہ گئی ہے۔ بابا بڑی تکلیف ہے۔ مجلس ختم ہو گئی ہے عزادارو، بابا بڑی تکلیف ہے۔ بس عزادارو جیسے ہی حسین نے بیٹے کی تکلیف کو سنا، آسمان کا رخ کیا، نجف کا منہ کیا، بابا علی مرتضیٰ آئیے، آستین کو چڑھایا، ہاتھ کو بڑھایا، ایک دفعہ ہاتھ رکھا، برچھی کی علی نکالی، کلیجہ نکال آیا، علی اکبر نے اگلائی لی، حسین لے لاشا، واہ علی اکبرہ، واہ علی اکبرہ، یا علی یا حسین۔